زانی عورت کی توبہ کا طریقہ. اگر ایک شادی شدہ عورت سے کئی بار زنا سرزد ہو اور مختلف مردوں کے ساتھ اب وہ توبہ کرنا چاہتی ہے اور اسے بہت شدید ندامت ہے تو اب وہ کیا کرے؟ کیا اس سے نکاح ختم ہوگا اور اس کی توبہ کے لیے کیا شرط ہو؟ زنا بہت بڑا جرم ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا یہ اپنی خواہش پوری کرنے کا بہت برا راستہ. اور کنواری لڑکی کا زنا کرنا بہت بڑا جرم, شادی شدہ کا تو اور بھی بڑا جرم, اور مرد کا زنا کرنا بھی بہت بڑا جرم, عورت کا زنا کرنا اس سے بھی بڑا جرم ہے. تبھی اللہ نے جب زانی کی سزا بیان کی ہے نا تو عورت کا ذکر پہلے کیا. قرآن ہر چیز میں مرد کو پہلے ذکر کرتا ہے, عورت کا بعد. چور کا ہاتھ کاٹنے کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا چور مرد کا بھی ہاتھ کاٹو اور چور عورت کا بھی ہاتھ کاٹو. یہاں مرد کا ذکر پہلے, عورت کا بعد. لیکن زنا کی جہاں بات آئی اللہ نے فرمایا زانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. زنا کرنے والی عورت کو بھی 100 کوڑے مارو اور مرد کو بھی. تو یہاں عورت کا ذکر پہلے اس لیے کیا کہ عورت میں زنا کی رغبت کم ہوتی ہے اور اس میں حیا بھی ہوتی ہے, اس کے باوجود اس کا زنا کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے. مرد کا بھی زنا کرنا بہت بڑا جرم ہے. سزا اللہ نے دونوں کی ایک رکھی ہے لیکن حقیقت میں یہ فرق ہے ان میں, یعنی عملی طور پر دونوں کی جرم میں فرق ہے. اب سزا اللہ نے ایک کیوں رکھی ہے؟ اللہ کی حکمتیں اللہ بہتر جانتا ہے. تو شادی شدہ عورت اگر زنا کرے تو یہ اتنا بدبودار جرم ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جائے گواہوں سے اور اقرار سے ایک مخصوص طریقے سے تو ان کو زمین میں گاڑ کے پتھروں سے ہلاک کر دو. اس لیے بھائی اگر کسی عورت سے بھی یہ جرم ہوا ہے یا مرد سے تو یہ بہت بڑا جرم ہے, ہلکا نہیں ہے. اب اسلامی حکومت نہیں ہے لہذا اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے اگر جرم کے اوپر, تو اب سزا تو جاری نہیں ہوگی رجم والی, اور وہ اپنے اوپر خود سے جا کے جاری کروانا بھی کوئی شریعت میں اچھا کام نہیں ہے. اب یہ ہے کہ چھپ کے گڑ گڑا کے اللہ سے بہت زیادہ توبہ کرے. اللہ غفور رحیم ہے, بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور آئندہ کے لیے ولا تقربوا الزنا, قرآن کہتا ہے ایسے کام بھی مت کرو کہ زنا کی طرف تمہاری رغبت ہو. اس خاتون کو چاہیے کہ خوب گڑ گڑائے اللہ سے اور کچھ صدقہ خیرات بھی کرے, اور دوبارہ من تاب وآمن وعمل عملا صالحا, جیسے اللہ رسول فرقان میں فرمایا جو توبہ کر لے گا اور اپنے عقیدے کو مضبوط کر لے گا اور آئندہ نیک اعمال اختیار کر لے گا تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو ان کو چاہیے خوب اللہ سے توبہ کریں اور آئندہ کے لیے اپنی زندگی تبدیل کر دیں. اللہ غفور رحیم ہے. اور اس پھر سچی توبہ کرنے کے بعد اس جرم کو بھول جائیں, نہ کسی کے سامنے تذکرہ کریں نہ خود سوچیں, ایسے جیسے کبھی کیا ہی نہیں ہے. ایسے اپنے بارے میں یہ ذہن میں رکھیں کہ جیسے میں نے کبھی یہ کیا ہی نہیں, بار بار اس کو سوچیں نہیں. ناجائز تعلقات میں لیے گئے تحفے کا حکم. اگر کسی کا ناجائز ریلیشن ہو اور محبت میں تحفے کا لین دین ہو تو کیا اب ان تحفوں کا حکم کیا ہوگا؟ کیا وہ واپس کرنا ضروری ہے؟ اگر اب اس بندے سے رابطہ نہیں ہے تو کیا اس سے رابطہ کر کے اسے سارے تحفے واپس کیے جائیں یا اس کی قیمت واپس لی جائے اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. دیکھیں اگر کسی سے خدا نخواستہ ناجائز تعلق تھا تو اس نے جو گفٹ اس تعلق کو پیدا کرنے کے لیے دیے, یعنی کسی نے کسی عورت کو گفٹ دیے, نیت اس کی یہ تھی کہ تاکہ اس گفٹ سے یہ میرے ساتھ ناجائز تعلق رکھے, اور خاتون نے بھی لیے اسی نیت سے کہ بھئی میں اس لیے لے رہی ہوں تاکہ میں اس کی خواہش پوری کروں, اس کے ساتھ ناجائز تعلق رکھوں, تو پھر تو یہ گفٹ کا لین دین بالکل حرام تھا اور اس خاتون کے لیے اس گفٹ کا استعمال جائز نہیں ہے. اس کو صدقہ کر دیں وہ, یا اس گفٹ کو یا اس کی قیمت. لیکن اگر ایسا نہیں تھا, گفٹ کی بیس یہ نہیں تھی کہ یہ تعلق برقرار رہے, تو ناجائز تعلق تو برا ہے لیکن گفٹ اس بیس پہ نہیں دیا گیا تھا, تو پھر اس گفٹ کا جو لینا ہے وہ گفٹ حرام نہیں ہوگا. ہاں یہ ضرور کہیں گے ناپسندیدہ ہے, نامناسب ہے, بہتر تو یہی ہے کہ اس کو بھی گفٹ یعنی اس کو بھی صدقہ کر دیا جائے, لیکن اس کا صدقہ کرنا پھر لازم نہیں ہے. البتہ یہ کوئی پاکیزہ اور حلال طیب میں شامل نہیں ہے یہ چیز, کیونکہ نامحرم مرد اور عورت کا کوئی اس طرح کا لین دین جبکہ ان کی نیتیں بھی ٹھیک نہ ہو, یہ بہرحال مکروہ اور ناپسندیدہ ہے, لیکن اس کو حرام نہیں کہیں گے اس صورت میں. اسلام میں لونڈیوں کے بارے میں کیا احکامات ہیں؟ کیونکہ اکثر ایتھیسٹ لوگ اسلام کو اس وجہ سے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. اسلام میں لونڈی کا تصور یہ ہے کہ پہلے زمانے میں جب جنگ ہوتی تھی تو جب دشمن کے مرد قتل ہو جاتے تھے تو اسلام نے عورت کو قتل کرنے سے منع کیا. جو عورتیں گرفتار ہو کے آئی ہیں, اب آپ کے پاس یا تو ایک آپشن ہے کہ ان سب کو کیا کر دیں, قتل کر دیں, یا ایک آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ ان کی شادیاں کرا کے باعزت طور پر ان کو کیا بنا دیں, مسلمانوں کی بولو بھائی بیویاں بنا دیں, یا ایک آپشن یہ کہ ان سب کو کیا کر دیں, ایسے ہی چھوڑ دے جاؤ بھی آزاد ہو. نہیں یاری بات میرا خیال ہے اگر ان کو قتل کریں تو یہ عورت پر کیا ہے, زیادتی ہے, ظلم ہے. اسلام نے جنگ میں عورت کو قتل کرنے سے منع کیا. اگر ان کو بیویاں بنائیں تو یہ فطری طور پر کوئی بھی اس کو کے لیے تیار بولو بھائی نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ دشمن کی شکست خوردہ عورت کو کبھی بھی کوئی شخص بیوی بنانے کے لیے, بیوی پیرالل ہوتی ہے, آپ کے ہم پلہ ہوتی ہے. اسلام کوئی ایسا حکم نہیں دیتا جو نیچر کے خلاف ہو. آپ نے دشمن کو سے لڑائی کی, وہ آپ کے خون کے پیاسے تھے, ان کی عورتیں بھی مرد بھی, عورتیں بھی تو ان کے ساتھ لڑتی ہیں نا, یا اپنے شوہروں کو اپنے جو مردوں کو اپریشیٹ کر رہی تھی. آپ نے زور اور طاقت سے اس دشمن کی پر قبضہ کیا, اب ان کی عورتوں کو اتنی عزت ہے کہ اپنی بیوی بنا لیں, یہ عملی طور پر ممکن نہیں ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات میرا. اور تیسرے آپشن کیا ہے کہ ان کو ایسے ہی آزاد چھوڑ دیا جائے. آزاد چھوڑیں گے تو ان کی کفالت کون کرے گا؟ وہ زنا کو پیشہ بنائیں گی. سمجھ میں نہیں آ رہی. دشمن کی مزید اولاد پیدا کریں گی. تو اسلام نے درمیان کا راستہ دیا کہ نہ تو ان کو اتنا پروٹوکول دو کہ بیوی بناؤ, بنانا چاہو تو اجازت دے دی, لازم قرار. صحابہ میں بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے ان لونڈیوں کو آزاد کر کے بیوی بنایا. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت صفیہ, وہ غلام تھی, باندھی تھی, ان کو آزاد کروا کے آپ نے ان سے باقاعدہ نکاح کیا ہے. نہیں یاری بات, اجازت دے دی کہ بیوی بھی بنا سکتے ہو, لیکن واجب قرار نہیں دیا کیونکہ مینٹلی اس کے لیے کوئی بھی فاتح قوم تیار نہیں ہوتی. تو درمیان کا راستہ دے دیا کہ ان کو باندھی بنا دیا جائے. کیا مطلب کہ تمہاری خدمت گزار ہوں گی. اب یہ عملی طور پر ممکن نہیں ہے کہ ایک لڑکی کو, ایک خاتون کو, عورت کو آپ کے حوالے کیا جائے,
آپ کا خادم بنا دیا جائے، اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ سارا نان نفقہ کس کے ذمہ ہے؟ یعنی ریاست نے ان عورتوں کی ذمہ داری اپنے کندھوں پہ ڈالنے کے بجائے مجاہدین پر، ارے بولتے کیوں نہیں، تقسیم کر دی۔ ریاست اپنے ذمہ اگر ان کا نان نفقہ ڈال دی تو ریاست کو ان سے کوئی فائدہ نہیں تھا، اور ان عورتوں میں بھی تو سیکچوئل ڈیزائرز ہوتی ہیں۔ اب دیکھو کشمیر میں جب زلزلہ آیا بالاکوٹ میں کئی ٹرسٹ بن گئے، میں اس وقت چیخ رہا تھا، لیکن میں بہت چھوٹا تھا اس وقت عمر میں چیخ رہا تھا کہ اس وقت مہم چلاؤ، یہ عورتیں جن کے مرد قتل ہو گئے یا بیچارے شہید ہو گئے ہیں زلزلے میں، ان کی شادی کا کوئی انتظام، سب سے بہتر عورت کی کفالت کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ کسی مرد کے حوالے کر دی جائے اور اس مرد پر اس کی ذمہ داری ڈال دی جائے اور اس مرد کے بھی مفاد اس سے وابستہ کر دیا جائے۔ لیکن ہمارے یہاں چیزوں پہ کوئی بات بھی کرے تو کیا ہوتا ہے؟ کوئی بیوقوف سمجھتے ہیں لوگ، عیدی سینٹر حل تھوڑی ہے ان مسائل کا۔ تو اسلام نے یہ نہیں کہا کہ ریاست ان کی ذمہ داری اٹھائے گی، اسلام نے کیا کیا؟ مجاہدین پر اس کو تقسیم کر دیا اور باندی بنا دیا کہ تم اس کے مالک ہو، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس مالک ہونے کا تم کیا فائدہ اٹھاؤ گے کہ یہ تمہاری خدمت کرے گی، اور یہ کیا فائدہ اٹھائے گی کہ اس کی ساری زندگی ذمہ داری، بولو بھائی، نان نفقہ کس کے کندھوں پر ہے؟ تمہارے کندھوں پر۔ تو اس سے بہتر صورت ممکن سوٹیبل کوئی صورت ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ پھر اسلام نے اتنے حقوق دے دیے کہ مجاہدین کی باندی تو بنا دیا، تو اب یہ نہیں ممکن تھا کہ اسے سیکچوئل ریلیشن کو ناجائز قرار دے دیا جاتا، کیونکہ عملی طور پر ایسا ممکن کہ اس کو کہیں اور شادی سے بھی منع کر رہے ہیں آپ، اور آپ کے گھر میں بھی ہے وہ، اور آپ اس سے، اور اس میں بھی تو یہ اللہ نے خواہش رکھی ہے نا، اس کا بھی فائدہ ہے کہ مولا کو اس سے ریلیشن قائم کرنے کی اجازت دی جائے، اور پھر اس کے وہی احکام دے دیے جو نکاح کے ہوتے ہیں کہ کوئی اور مرد اس کو ہاتھ، بولو بھائی، غیر مسلموں کے ہاں جو عورتیں جنگی قیدی ہوتی ہیں پبلک پراپرٹی بن جاتی ہیں، وہ اس کو تو دیکھ رہے ہیں کہ اسلام نے باندی بنایا، اس کو نہیں دیکھتے کہ ہم باندی نہیں بناتے مگر پبلک کی کیا بناتے ہیں؟ پراپرٹی بنا دیتے ہیں۔ اور اگر اس کو نہیں بناتے تو اس کی سیکچوئل ڈیزائر کا کیا حال ہے؟ اگر آپ کے پاس کیسے سمجھائیں بھائی اگر نہیں بناتے پبلک پراپرٹی تو اس کی جو ڈیزائرز ہیں وہ کیسے پوری ہوں گی؟ تو اسلام نے بہترین حل دیا تھا کہ ان کو بیوی نہ بناؤ بلکہ کیا بنا دو؟ باندی بنا دو، اور ساری ذمہ داری کس پہ ڈال دو؟ اس کے مولا کے کندھوں پہ ڈال دو۔ اس سے پھر اس کو کچھ پروٹوکول بھی دیا